بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری نعمتیں، بہت سارے صفات اور بہت ساری خوشیاں پانے کے لیے اللہ نے ایسے صفات بیان کیے ہیں جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص عباد الرحمن کا لفظ آیا ہے۔ عباد الرحمن کے معنی رحمان اللہ عز و جل کی بندگی کرنے والے خاص بندے۔ اللہ کے خاص بندے کون ہیں، ان کو کیسے بننا چاہیے، ان کے لیے کیا احتیاط کرنا چاہیے، آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر جو توبہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، اس بندے کی توبہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ تو آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 68 سے 71 تک، یعنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور تقریباً 4 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ عباد الرحمن جو سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، جس کا ابتدا جو ہے وہ آیت نمبر 64 سے 74 تک، یعنی 10 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اور رحمان کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور فرمایا اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور فرمایا جو دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب کو ٹال دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے جان کو لگ جانے والا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد یقیناً وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اور جائے قیام بھی بدترین ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں، اور اپنی گزر اوقات دونوں کے درمیان کرتے ہیں، یعنی درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے دن اس کا عذاب دوہرا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار بن کر رہے گا۔ اور فرمایا مگر جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اور فرمایا اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی طرف پورے طور پر لوٹ آتا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں اور جب کسی ناپسندیدہ چیز سے ان کا سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اور فرمایا اور جب انہیں ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو بہروں اور اندھوں کی طرح حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا اور جو دعا مانگتے ہیں ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویاں اور ہمارے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اور فرمایا انہی کے لوگوں کو ان کے صبر و استقامت کے بدولت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اس میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور فرمایا وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ اور جائے قیام ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفصیل بھی آپ سنیے۔
کریمہ میں رحمان کے ان نیک بندوں کے 9 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، جب چلتے ہیں تو سکون و وقار کے ساتھ چلتے ہیں، پڑھ کر گھمنڈی والی چال نہیں چلتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ وہ ریاکاری میں بیماروں کی طرح چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں، اور جب نادان لوگ انہیں کوئی غیر مناسب بات کہہ دیتے ہیں تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ ان کے شر سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں یا کوئی ایسا جواب دیتے ہیں جس سے ان کا شر ٹل جائے۔ ان کی دوسری صفت اللہ نے یہ بتائی کہ وہ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور گریہ وزاری آہ و فغاں کرتے ہیں، جیسے سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ وہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں۔ صفت یہ بتائی کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزارنے کے باوجود جہنم کے عذاب سے شدید خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے اس عذاب کو ہم سے ٹال دے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو بدترین ٹھکانہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ وہ مال خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، یعنی درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اپنی ذات کو اپنے اہل و عیال کو تنگی میں نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 29 میں اس میانہ روی کا حکم دیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اپنے گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیے اور نہ اسے بالکل کھول دیجئے کہ پھر آپ ملامت کیا ہوا اور درماندہ بیٹھ جائیے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی سمجھدار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور فرمایا جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر آئی ہے۔ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں جانتے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ بتائی کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی شخص اسلام سے پھر جائے یا شادی کرنے کے بعد زنا کر بیٹھے یا کسی کو بے سبب قتل کر دے تو پھر وہ لوگ ان کا انتقام لیتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ان 3 گناہوں میں سے جن کا ذکر 5ویں اور 6 نمبر پہ آیا ہے صفات میں، کوئی گناہ کرے گا وہ عذاب پائے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ تعالیٰ کے شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل کر دو، اور یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں زنا کر بیٹھو۔ تو یہ آیت آپ کی حدیث کی تائید میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، اور آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے اس ہمیشگی کے عذاب سے ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا ہے جو صدق دل سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ اور رسول اور آخرت اور دین اسلام پر ان کا ایمان مضبوط ہو اور اسلام کے فرائض خمسہ کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی سال تک یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانہ پڑھتے رہے۔ پھر آیت نمبر 70 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ میں نے آپ کو اتنا خوش اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ قاتل کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اور اس آیت اور سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کے درمیان تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت اگرچہ مدنی ہے لیکن مطلق ہے، اس لیے اسے اس آدمی پر محمول کیا جائے گا جو توبہ نہیں کرے گا، اور سورۃ الفرقان کی آیت
توبہ کے ساتھ مقید ہے۔ نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نزدیک وہی توبہ قابل اعتبار ہوگی جس کے بعد آدمی گناہوں سے بالکل دور ہو جائے، ان پر نادم ہو، یعنی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور عمل صالح کے ذریعے اپنے صدق دل، سچی توبہ کے دلیل، اپنے صدق دل، اپنے سچی توبہ کے ذریعے دلیل فراہم کرے۔ صفت یہ بتائی کہ وہ ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے ہیں جن میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور باطل کی تائید کی جاتی ہے، اور نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک الزور سے مراد مشرکین کے ایام عید ہیں، یعنی وہ مشرکین کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اس سے مراد گانا بجانا ہے، یعنی موسیقی اور گانا نہیں سنتے۔ اور ایسے لوگ جب کسی بے جا اور لغو قول و عمل کی مجلس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ صفت یہ بتائی کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر انہیں نصیحت کرتا ہے تو بہرے اور اندھے بن کر وہ خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں، اور ان آیتوں کے اثرات بھی ان پر پائے جاتے ہیں، اور وہ غور سے قرآن مجید پر تدبر اور غور فکر کرتے ہیں، بلکہ بہت ہی غور سے سنتے ہیں اور ان کے اثرات ان پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا اثر ان پر نظر آتا ہے۔ 9ویں صفت ان کی یہ بتائی کہ وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویاں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی انہیں توفیق دے کہ وہ تیری بندگی کریں اور تیرے دین پر چلیں، تاکہ ان کی نیکی اور صالحیت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور یہ دعا ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بندہ مسلم اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار دیکھے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب اور کیا ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن جریج نے اس پر یہ اضافہ کیا کہ وہ خویش و اقارب گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کر کے ہمارے لیے تنگ و عار کا سبب نہ بنے، یعنی وہ نیک اور صلہ رحمی کرنے والے ہوں۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بھلائی کے کاموں میں لوگوں کا پیش رو اور سردار بنا دے، یعنی متقیوں کا سردار بنا دے، یعنی ہماری اور ہماری اولاد کی بھلائی کے کاموں کی توفیق ہم کو اور ہمارے اولاد کو بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سردار بھی بنا دے تاکہ لوگ خیر و صلاح کے کاموں میں ہماری اتباع کریں۔ نیز علامہ نیشاپوری نے، قفال اور سیوطی اور دیگر مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دینی امور اور بھلائی کے کاموں کے لیے سرداری طلب کرنا واجب ہے۔ اللہ کے جن نیک بندوں کو اللہ نے یہ صفات بتائے ہیں، عباد الرحمن کی یہ صفات پائی جاتی ہیں، ان سے ان کے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے رب کی بندگی کی راہ میں تمام تکلیفوں کو گوارا کیں اور حق پر قائم رہے، یہاں تک کہ جان آفریں کے سپرد کر دی۔ الرحمن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ کے لیے امن و امان، سلامتی اور سعادت، نیک بختی کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ کے وہ نیک بندے اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ کیا ہی اچھی جگہ ہوگی، کیا ہی خوبصورت رہائش ہوگی کہ جنہیں وہاں رہنا نصیب ہو جائے گا، اور وہ ہر آفات و بلیات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے اور عباد الرحمن کے صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں بڑی پریشانیاں اور بڑی دین سے دوری اور بے راہ روی کا بڑا چرچا ہوتا جا رہا ہے، تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات عباد الرحمن کی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔